بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عدد کی یکتائی، قدرت کاملہ کی کار فرمائی اور کمال قدرت و توانائی اور مقام رفعت و بلندی و کبریائی کا مالک ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہیں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے سبق کا عنوان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت کی تفسیر۔ اس آیت میں خطاب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ دوسرے مذاہب اور ادیان کے برخلاف تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور وہی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مشرقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے جھوٹے خداؤں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تعدد الہ کے مشرکانہ نظریات کی رد میں قرآن نے توحید کا معقول ترین نظریہ پیش کیا ہے۔ الہ معبود کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ واحد ہے، اس کی ذات ایک ہے، وہ صفات میں بھی ایک ہے، اس کی ذات اور صفات میں بھی تعدد نہیں ہے، یعنی اس کی حیات، قدرت، علم اور ذات ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذات خدا اور اس کی صفات دو متعدد چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صفت اور موصوف الگ ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ دیگر اشیاء میں ذات صفات سے الگ اور ان سے متصف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ذات کا صفات سے اتصاف اس وقت معقول ہے جب یہ دونوں الگ ہوں۔ وہ جس طرح ذات میں یکتا ہے، اسی طرح صفات میں بھی یکتا ہے، اور اسی طرح صفات میں بھی اسے یکتائی حاصل ہے، اور اس کا علم دوسروں کے علم کی طرح نہیں ہے، اس کی حیات دوسروں کی حیات کی مانند نہیں ہے، اس کی قدرت بھی اپنی نوعیت میں یکتا ہے۔ وہ واحد مطلق العنان ہے جس میں کسی اور کی شرکت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے دین مبین پہ ثابت قدم رکھے اور تا دم مرگ اپنا ہی عبادت گزار بندہ شمار فرمائے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ خداوند عالم کے اس پاک و پاکیزہ کلام کو اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب تک ضرور پہنچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔